نیک اور صالح لوگ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد دروازہ بند کر لیتے، شام تک کھولتے نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ بندہ بڑا نیک ہے۔ پتہ چلا کہ حدیث کے الفاظ ہیں جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو۔ یہ صبح سے تو پڑھا رہے تھے، درود کا موقع نہیں ملا، یہ عصر سے مغرب تک سورج غروب ہونے سے پہلے اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، بیٹھ کے پیارے پیغمبر پہ درود بھیج رہے ہیں۔ اذن تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، کیونکہ دعویٰ ہے، حدیث کا وعدہ ہے، جو کثرت سے درود پڑھتا ہے دنیا کا کوئی دکھ نہیں رہتا جو اللہ دور نہیں کرتے، اور اس طرح پاک صاف گناہوں سے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ابھی عصر کی اذان ہوگی، ظہر کی تو ہو گئی، جو اذان سن لے، درود پڑھ لے، رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، چند کلمات ہے، غفر له ذنوب، جو بھی گناہ کر چکا سارے گناہوں سے اسے پاک کر دیا جائے۔ اگر اس وقت اس کی موت آ جائے، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لے۔ ایک مومن کو امید ہونی چاہیے، نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہے اپنی جگہ پہ، والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، تقول الملائکہ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہم تب علیہ۔ ایک نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، خربوں کی تعداد میں فرشتوں کا نزول، حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا خلا بھر جاتا ہے فرشتوں سے جو دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ یہ بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے جو ذکر کر رہا ہے اس کو معاف کر دے، اس پہ رحم فرما دے، اور اس کی توبہ کو قبول فرما دے۔ فرشتوں کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، کیونکہ فرشتے دعا اس وقت تک کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہی نہیں ہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اگر دنیا سے چلا جائے بخشی رو، اٹھ کے باہر نکلے، آیت من آیت اللہ، یہ اللہ کی نشانی جاری۔ من سبح اللہ ثلاثا وثلاثین وحمد اللہ ثلاثا وثلاثین وکبر اللہ ثلاثا وثلاثین، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، فقال تمام المئہ، پھر 100 پورا کرتے وقت یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، غفر له ذنوب وان كانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جمعے کا مبارک دن ہے، گھر جاتے وقت ٹائم تو لگے گا نا، آج چلتے چلتے سبحان اللہ وبحمدہ 3 سے 4 سیکنڈ میں ادا ہونے والا کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ کوئی پڑھ لے، غفر له ذنوب وان كانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ اس کے گناہوں کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ یہ گھر جاتے جاتے دنیا سے چلا جائے، 4 منٹ اس پہ لگا دیے، اللہ کی جنت کا مہمان ہوگا۔ گھر پہنچا ہے، 3 مرتبہ یہ کہہ دے صبح و شام کسی وقت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنے بھی زندگی کے گناہ ہیں اللہ سارے معاف کر دیتے۔ رات کا وقت ہو گیا، وضو کر کے سو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. وضو کر کے یہ سو جائے تو انعام ساری رات آسمان سے نازل ہونے والا فرشتہ اس کا محافظ، اس کا گارڈ بن جائے گا اور رات گزارے گا اس کے بستر میں. یہ سویا رہے گا، ساری رات فرشتہ دعا کرے گا اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا. اللہ یہ تیرا بندہ وضو کر کے سویا، اس کو معاف بھی کر دے. سویا سویا اگر بیداری نہیں ہو سکا، فرشتے کی دعا ہو چکی ہے، یہ اللہ کی جنت کا مہمان ہوگا. نماز پڑھی صبح، پھر یہ عمل دہرائے، ڈیوٹی پہ گیا ہے، چلتے چلتے استغفر اللہ سبحان اللہ بحمدی کہے اور جانے سے پہلے صرف 2 رکعتیں سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے. صبح کی نماز با جماعت پڑھے، ذکر کرے. اس سال قرآن اندازی میں حج کا نام نہیں نکل سکا تو پریشانی کیا ہے؟ اس سال میں حج پہ نہیں جا سکا کیونکہ مال نہیں ہے تو پریشانی کیا ہے؟ تیرے رب نے تیرے لیے منصوبے بڑے آسان بنائے ہیں. پیکج دیکھیے، کوئی ٹوکن نہیں، کوئی ٹکٹ نہیں، کوئی پاسپورٹ نہیں، کوئی کسی ایجنٹ سے ملاقات اور دھکے کھانے نہیں. من صلی الفجر فی جماعہ، جو صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے، ثم قعد یذکر اللہ عز وجل، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے حتی تطلع الشمس، سورج نکل آئے. ثم صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ لے. کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ. ایک مرتبہ نہیں کہا، 10 لاکھ کا پیکج ہو، 5 لاکھ کا پیکج ہو، رکن چھوٹ گیا، حج باطل ہے، حج نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا پڑے گا. واجب چھوٹ جائے، حج میں نقص آئے گا جب تک دم نہیں دے دیا جاتا. لیکن یہ 2 رکعتیں پڑھنے والا شخص، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس کو حج اور عمرہ مکمل 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 اجر و ثواب اس کو نصیب فرمائیں گے. من صلی 4 فی اول النہار اکفک آخرہ، جو 4 رکعتیں صبح کے وقت پڑھ لے یا 2 رکعتیں پڑھ لے، جس کو نماز چاشت کہتے ہیں، صلاۃ الاوابین جس کو نماز اوابین کہتے ہیں، جس کو نماز ضحیٰ کہتے ہیں. حین ترمض الفصال، صحیح مسلم کی روایت ہے، وحین رمضت الفصال، یہ وہ وقت ہے جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں، اتنی تپش زمین پہ آ جائے. رب کا وعدہ ہے میرے بندے، دن کے شروع میں 4 رکعتیں تم پڑھ لو، باقی سارا دن میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا. کیسے کافی ہو جاؤں گا؟ نہ دنیا کا غم رہے گا، جب تم میری رحمت کے سائے میں آ گئے تو کوئی گناہ بھی نہیں رہے گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کا اسکیجول تقوی کے بنا پہ ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے.